بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میرے پاس آ گئی۔ کراٹے ماسٹر نے مجھے گور کر دیکھا، پھر اپنی عادت کے مطابق گراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ ہمارا باس کہتا ہے تم میکی نہیں ہو۔ اب میں بھی یقین سے کہتا ہوں کہ تم کسی غیر معمولی صلاحیت کے مالک ہو۔ تمہارے پاس آتے ہی ہم سحر زدہ ہو گئے تھے، ہم نے اپنے ریوالور پھینک دیے تھے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بہت خوب، تم دونوں کو اپنے آپ پر اتنا ناز تھا کہ ریوالور پھینکتے ہوئے کہا تھا نہتے مجھ پر قابو پالو گے، اب ناکام ہو کر مجھے جادوگر سمجھ رہے ہو؟ ہاں تم جادوگر ہو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ میرے سامنے کوئی دشمن نہیں ٹھہرتا، میرے حملوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور تم ہو کہ میرے حملوں سے بچتے رہے، میرا ایک بھی ہاتھ تم پر نہ پڑ سکا۔ کیا جادوگری نہیں ہے؟ یہدیکا یہ اپنی باتوں میں ہمیں الجھا رہا ہے، شاید اسے امید ہو کہ کہیں سے مدد پہنچ سکتی ہے، یا کسی چالاکی سے یہ ہمیں بے بس کر سکتا ہے۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ جو میری بات کا جواب نہ دے اسے گولی مار دو۔ میری بات ختم ہوتے ہی تڑا تڑ کی آواز گونجتی چلی گئی۔ ہدیکا نے اسے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ دراصل میں خود چاہتا تھا، جو میری ٹیلی پیتھی پر شبہ کر رہا تھا، مجھے جادوگر سمجھ رہا تھا، وہ میرا راز فاش کرنے کے لیے زندہ نہ رہے، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اس کا ساتھی تھوک نکل رہا تھا، دہشت زدہ ہو کر فرش پر پڑے پیچھے کی طرف کھسکتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں مجھے گولی نہ مارنا، سب کچھ بتا دوں گا، وقت ضائع کیے بغیر بتانا شروع کر دو، ہم سن رہے ہیں۔ میں بہت ہی معمولی آدمی ہوں، ان کے باس وغیرہ سے واقف نہیں ہوں، مجھے روز چرس کا ایک مقررہ کوٹا ملتا ہے، میں اسے اپنے علاقے میں فروخت کرتا ہوں، مجھے صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ ریوالور اور رائفل وغیرہ کا نشانہ اچھا ہے، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ انہوں نے سمجھا دیا تھا کرسٹوفر میکی کے ساتھ کوئی بھی ہو اسے بے درے گولی مار دی جائے، لیکن میکی کو صرف زخمی کیا جا سکتا ہے، اسے زندہ پکڑ کر لانا ہوگا۔ یہ مجھے کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ ڈیمور میں ایک پرانا قلعہ ہے، وہاں آپ کو پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ وہ قلعے کا محلے وقوع بتانے لگا۔ میں نے ہدیکا کی طرف دیکھا، وہ اسبات میں سر ہلا رہی تھی، گویا تائید کر رہی تھی۔ ایسا ایک پرانا قلعہ ڈیمور کے اس حصے میں ہے۔ اس نے آخری دشمن کو حکم دیا، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور اپنا نام بتاؤ۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مسٹر میکی، اتفاق سے میرا نام بھی میکی ہے۔ چلو اچھا ہے، اس قلعے کے مکین صرف ایک میکی چاہتے تھے، اب وہاں دو پہنچیں گے۔ بائی دی وے، اس قلعے میں کتنے لوگ ہیں؟ میں کبھی وہاں نہیں گیا، یوں تو ڈیمور کئی بار آ چکا ہوں۔ میں بیروت میں رہتا ہوں اور بیروت میں ہی میرا دھندا چلتا ہے، میں نہیں جانتا وہاں کتنے لوگ ہیں۔ اگر تم مجھے پکڑ کر وہاں لے جاؤ تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ میرا کوٹا دگنا کر دیا جائے گا۔ چلو اپنا کوٹا دگنا کرا لو۔ ہدیکا نے فوراً ہی سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ کاش میں بھی اسے دیکھ سکتا۔ میں نے اپنے ہم نام سے کہا، تم یہیں کھڑے رہو، ہم ابھی آتے ہیں۔ میں ہدیکا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہاں سے ذرا دور گیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے آہستگی سے کہا، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، تم شہر پہنچتے ہی مجاہدین کو لے کر اس قلعے کا محاصرہ کرو، مجھے یقین ہے وہاں سے ہتھیاروں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ حاصل ہوگا۔ میں وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گیا، اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، وہ نہیں کے انداز میں سر ہلا رہی تھی، میرے جانے پر اعتراض کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جب مجاہدین کسی محاذ پر جاتے ہیں تو کیا عورتیں اسی طرح ان کا راستہ روکتی ہیں؟ اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، میں تنہا نہیں جاؤں گا، تم وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محاصرہ کرنے آؤ گی، ہم ایک ہی جیپ میں بیٹھ کر شہر تک جائیں گے۔ پہلے تم مجاہدین سے ملو گی، وہاں قلعے کو گھیرنے کا منصوبہ بناؤ گی، اس کے بعد میں اس شخص کے ساتھ وہاں داخل ہو جاؤں گا۔ وہ چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر کاغذ قلم نکال رہی تھی، کچھ لکھنا ہی چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ٹھہرو، وقت ضائع نہ کرو، تمہارے ذہن میں جتنے سوالات ہو سکتے ہیں میں انہیں سمجھ سکتا ہوں، اسی کے مطابق جواب دے رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے قلعے کے اندر جانے کے بعد آدھے گھنٹے تک میرا انتظار کرنا، اس کے بعد تم سب میں داخل ہونے کی کوشش کرنا۔ آدھے گھنٹے کے اندر میں کچھ ایسے اشارے دوں گا جن کے ذریعے تمہیں میری سلامتی کا یقین ہوتا رہے گا، یا پھر یہ شخص جو میرے ساتھ جا رہا ہے، اس کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر تم سمجھ سکتی ہو کہ میں مشکلات میں گرا ہوا ہوں۔ وہ سن رہی تھی اور چادر
چادر کو ادھر ادھر سے لپیٹ کر اپنے اضطراب کا اظہار کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایک بات کا یقین کر لو، وہ یہ کہ دشمن مجھے جان سے نہیں ماریں گے، وہ مجھے زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ مجھ سے پہلے والے میکی نے انہیں بہت نقصان پہنچایا ہے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، اپنے نقصان سے زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے منافع حاصل کرنے کے لیے مجھے زندہ رکھیں گے۔ وہ میرے سمجھانے پر شاید کبھی راضی نہ ہوتی، لیکن ایک بات نے یقیناً اسے مجبور کر دیا تھا اور وہ یہ کہ مجاہدین محاذ پر جاتے ہیں تو عورتیں راستہ نہیں روکتی۔ میں نے پیٹر کے ذریعے کرسٹوفر میکی کے تمام کاغذات اور ٹرانسمیٹر وغیرہ کار سے نکلوا کر جیپ میں رکھوا دیا تھا۔ ہدیقہ نے جیپ میں آ کر میکی کے ضروری سامان کے بیگ کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب ہم جیپ میں سفر کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو ہدیقہ نے ایک جگہ اشارے سے گاڑی رکوا دی، پھر ایک پرچی میرے ہاتھ میں دی۔ اس میں لکھا تھا میں جا رہی ہوں، آدھے گھنٹے سے پہلے قلعے میں داخل نہ ہونا، اس وقت تک میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ محاصرہ کر لوں گی۔ وہ چلی گئی۔ میں نے کہا گاڑی آگے بڑھاؤ، ذرا ڈیمور کی سیر کراؤ، ہم آدھے گھنٹے بعد اس قلعے میں ہوں گے۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ بے حد پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس قلعے میں جانے کا خطرہ کیوں مول لے رہا ہوں۔ اس نے کہا جناب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو جان بوجھ کر اندھے کنویں میں چھلانگ لگاتا ہو۔ آج دیکھ رہے ہو، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کس بات کا ڈر؟ اگر آپ اصلی کرسٹوفر میکی ثابت نہ ہوئے تو وہ آپ کو بلیک میل کریں گے، آپ کو اسی میکی کا رول ادا کرتے رہنے پر مجبور کریں گے اور اپنا مطالبہ پیش کریں گے۔ میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کو پکڑنے آیا تھا وہ باتیں کر رہے تھے، ان کے ذریعے مجھے معلوم ہوا آپ سے باری باری رقمیں وصول کی جائیں گی، نہ دینے پر آپ کا راز فاش کیا جائے گا۔ کیا تمہارے وہ ساتھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اس پرانے قلعے کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے؟ ہر اڈے کا ایک سرگنا ہوتا ہے، اگر اس قلعے کو ایک اڈا بنایا گیا ہے تو وہاں کا سرگنا بھی کوئی ہوگا۔ میرے سامنے انہوں نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور آس پاس گزرتے ہوئے شہر کے مناظر کو دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا اب قلعے کی طرف چلو، ابھی آدھا گھنٹہ پورا نہیں ہوا ہے، مجھے معلوم ہے میں قلعے کے قریب جا کر اتر جاؤں گا، تم وہاں جاؤ گے اور انہیں بتاؤ گے کہ تمہارے ساتھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے اور تم کس طرح اپنی جان بچا کر وہاں تک پہنچے ہو۔ اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے سر گھما کر حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر پوچھا کیا آپ سچ مچ مجھے وہاں تنہا جانے دیں گے؟ ہاں، اور جو کہہ رہا ہوں کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جی ہاں، میں جاؤں گا، آپ جیسا کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں گا، اس سے زیادہ کچھ کہو گے تو زندہ نہیں رہو گے۔ خبردار انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ میں قلعے کے باہر موجود ہوں اور مجاہدین اس قلعے کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر کہا نہیں، کبھی نہیں، میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، آپ جو کہہ رہے ہیں اسی پر عمل کروں گا۔ ہم سمندر کے کنارے ایسے دور افتادہ مقام تک آئے جہاں ایک قلعہ نظر آ رہا تھا، وہ کھنڈر ہو چلا تھا، اس کے آس پاس نواحی بستی کے طور پر ذرا سی آبادی نظر آ رہی تھی۔ میرے حکم پر اس نے گاڑی روک دی۔ میں نے اس کی کمر کو تھپکتے ہوئے کہا جاؤ تم آزاد ہو۔ میں گاڑی سے اتر گیا، وہ اسے آگے بڑھا کر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا قلعے کی طرف جانے لگا۔ اسی وقت میں نے دیکھا وہ دوسری سمت سے دو گاڑیاں آ کر رک گئی تھیں، ان میں سے کتنے ہی لوگ اتر رہے تھے۔ میں نے ایک چادر والی کو بھی دیکھا، یعنی ہدیقہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔ ہم سمندر کے کنارے کھلے ریتیلے میدان میں تھے، دور سے ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا تھا، پہچانا جا سکتا تھا۔ جوانوں نے بھی مجھے دور سے پہچان لیا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میری طرف آنے لگی۔ میں اپنے دشمنوں کے دماغ میں تھا، وہ قلعے کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا، جیپ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا، وہ پریشان بھی تھا اور خوفزدہ بھی ہو رہا تھا، بار بار عقب نما آئینے میں دیکھتا جا رہا تھا، میں اس کے پیچھے آ تو نہیں رہا ہوں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا ہے اور اسے اس کے ساتھیوں سے جا ملنے کا موقع دیا ہے۔ ادھر وہ مجاہدین کے ساتھ میرے قریب آ رہی تھی، میں ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اپنے عمل کے ذریعے میں قلعے کے اندرونی حالات معلوم کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ریت پر گھٹنے ٹیک دیے، آگے جھک کر ریت کی سطح کو ہاتھ کی ہتھیلی سے ہموار کرنے لگا، اس کے بعد ایک انگلی سے ریت پر چند خانے بنانے لگا۔ اتنے میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ بالکل قریب آنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ پھیلا کر اپنے تمام ساتھیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، خود آگے بڑھ کر ذرا جھک کر ریت پر دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کاغذ اور قلم لے کر کچھ لکھا، اس کے بعد اسے ایک ساتھی کی طرف بڑھا دیا۔ ایک جوان نے اسے لے کر پڑھا، پھر مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا مسٹر میکی، آپ مختصر سا تعارف ہدیقہ سے
کے ذریعے ہو چکا ہے، آپ کی طرح ہم بھی جانتے ہیں یہ بولتی نہیں لکھتی ہے، تحریر کے ذریعے آپ کا مکمل تعارف نہ میں کر سکا، اتنا معلوم ہوا کہ آپ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور جو پیشن گوئی کرتے ہیں وہ حرف بے حرف درست ہوتی ہے۔ آپ نے اب سے پہلے مجاہدین کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور آج بھی ہمیں بے انتہا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی حدیقہ نے یہ پرچی لکھی ہے کہ آپ اپنے علم کے ذریعے معلومات حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، گہرے انہماک کا مظاہرہ کیا، وہ پھر مجھے مخاطب نہ کر سکا۔ میں نے ایک ذرا اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو وہ سوچ رہا تھا یہ مسٹر میکی ریت پر کسی کا ذائچہ بنا رہے ہیں، یقیناً اپنے علم میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس نے حدیقہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، ابھی یہ مصروف ہیں۔ وہ ذرا دور ہٹ کر ریت پر بیٹھ گئے۔ میں اپنے عمل میں مصروف رہا۔ عمل کیا تھا؟ ایک ظاہری تماشا تھا، باطن میں تو اس دشمن میکی کے دماغ میں پہنچا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ جیپ ڈرائیو کرتا ہوا قلعے کے احاطے میں پہنچا تھا، دو مسلح پہرے داروں نے اس کا راستہ روک لیا تھا، اس کی طرف رائفل تان کر گاڑی روکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ گاڑی روک کر نیچے اتر گیا، پھر ایک سے بولا، میں پیٹر جاش کا آدمی ہوں، اس کے ساتھ ایک دشمن کو پکڑنے گیا تھا، مجھے فوراً باس کے پاس پہنچا دو۔ ایک پہرے دار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ دوسرے پہرے دار نے کہا، یہ جیپ پیٹر لے گیا تھا، یہ درست کہہ رہا ہے۔ اتنے میں دو اور مسلح جوان آ گئے، ان میں سے ایک نے پیٹر کی جیپ کو پہچان لیا۔ میکی کی زبان سے مختصر سی بات سن کر کہا، چلو ہم تمہیں باس کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ میکی ان کے ساتھ جانے لگا، وہ جہاں سے گزر رہا تھا میں ان راستوں کو یاد کر رہا تھا اور دیکھتا جا رہا تھا۔ وہاں مسلح گارڈ موجود تھے۔ قلعے کا اندرونی حصہ بہت ہی تنگ و تاریک تھا، چھوٹے چھوٹے کوٹری نما کمرے نظر آ رہے تھے، کہیں کہیں بڑے ہال نما کمرے بھی دکھائی دیتے تھے، پھر کہیں کھلا صحن آ جاتا تھا یا قلعے کے اندر اتنا بڑا سرسبز و شاداب باغ نظر آتا تھا جس کی توقع قلعے کے باہر نہیں کی جا سکتی تھی۔ باہر سے وہ بالکل کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ میکی ان کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ قلعے کا اندرونی حصہ ماڈرن ڈیزائن کا دکھائی دینے لگا تھا، اب کمرے بہت ہی خوبصورت اور آراستہ دکھائی دے رہے تھے، کہیں کہیں حسین عورتیں دکھائی دے رہی تھیں، کوئی سبز گھاس پر بڑے ہی کافرانہ انداز میں لیٹی ہوئی تھی، کوئی ادھر سے ادھر جا رہی تھی، ہر ایک انداز میں ایسی شان بے نیازی اور ایسا غرور تھا جیسے وہ کسی کو لفٹ دینا جانتی ہی نہ ہو اور نہ ہی کسی نے آج تک انہیں ہاتھ لگایا ہو، یا جیسے وہ سیدھی آسمان سے اتر کر آئی ہو اور زمین کی مخلوق کو حقارت سے دیکھ کر گزر رہی ہے۔ میکی کو اپنے ساتھ لے جانے والے اس باغ سے گزرتے ہوئے ایک اونچے برآمدے میں آئے، پھر ایک کوریڈور میں پہنچے، وہاں سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں آ کر انہوں نے میکی کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر ان میں سے ایک دوسری طرف جانے لگا۔ میں میکی کو چھوڑ کر اس دوسرے شخص کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ دوسرے کمرے میں پہنچ کر ایک ادھیڑ عمر کے شخص سے کہہ رہا تھا، پیٹر جاش کے ساتھ جانے والا ایک ہی آدمی واپس آیا ہے، وہ کہتا ہے سب کے سب مارے گئے ہیں، وہ باس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ ادھیڑ عمر کا آدمی حیرانی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا سب مارے گئے؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے میں آیا جہاں میکی بیٹھا ہوا تھا، پھر اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا یہ درست ہے کہ ہمارے آدمی مارے گئے؟ کیا پیٹر بھی؟ میکی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر سر جھکا کر بولا، جی ہاں، مجھے افسوس ہے، تم اپنی شناخت کراؤ۔ میکی نے کوڈ ورڈز بیان کیے، پھر کہا، مجھے بیروت کے مسٹر اسحاق رابن اچھی طرح جانتے ہیں، میرا نام میکی رونالڈ ہے۔ وہ شخص واپس اپنے کمرے میں گیا، وہاں سے گزرتا ہوا ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچا، وہاں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت دھیمی آواز میں بولا، مگر اس کے دھیمے پن میں بھی ایک گونج اور گرج تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تمام باتیں سن چکا ہوں، جاؤ کمپیوٹر سے معلوم کرو وہ میکی رونالڈ بیروت کے اسحاق رابن کا آدمی ہے یا نہیں۔ وہ ادھیڑ عمر کا شخص واپس چلا گیا۔ میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھے ہوئے شخص کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا نام جو کچھ بھی تھا وہ اپنے نام سے نہیں اپنی صفت سے پہچانا جاتا تھا۔ سب اسے دی سی سرپنٹ کہتے تھے، یعنی سمندر کا ناگ۔ دی سی سرپنٹ اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے اس قلعے کا مالک چلا آ رہا تھا۔ عدالتی کاغذات ظاہر کرتے تھے کہ اس کے آباء و اجداد صدیوں سے اس قلعے کے مالک چلے آئے ہیں اور اب ورثے میں سے سی سرپنٹ مالک بن چکا ہے۔ عدالتی کاغذات درست نہیں تھے۔ جس ملک میں برسوں سے خانہ جنگی جاری ہو، وہاں سرکاری دفاتر اپنا صحیح ریکارڈ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ کبھی دفاتر کو آگ لگائی جاتی ہے، کبھی ان کے اہم کاغذات چرا لیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی
कोई चक्कर चलाकर सी सरपेंट वहाँ का बिला शिरकत गैर मालिक बन चुका था। वो किला कभी किसी जमाने में किसी हुक्मरान ने बैरूनी हमला आवरों से महफूज रहने के लिए तामीर कराया था, लेकिन अब वो जराइम का सबसे बड़ा अड्डा बन गया था। दुनिया के बदनाम तरीन स्मगलर लेबनान के जनूब मगरबी साहिल से इस वक्त तक अपना माल स्मगल नहीं कर सकते थे जब तक के सी सरपेंट को अपने एतमाद में न लेते और इसे मकूल हिस्सा न देते। अगरचे वो बदनाम तरीन मुजरम था, लेकिन इसराइली हुकूमत से उसके दोस्ताना ताल्लुकात थे। हुकाम लेबनान में खाना जंगी को जारी रखना चाहते थे, इसलिए लेबनानी मुसलमानों के खिलाफ मारबनी ईसाइयों को समंदरी रास्ते से हथियार सप्लाई करते थे और ये हथियार सी सरपेंट के जरिए लेबनान में ईसाइयों के पास पहुंचते थे। यही हथियार सप्लाई करने के मामले में सी सरपेंट क्रिस्टोफर मैकी का दुश्मन बन गया था। इन दोनों में एक बड़ा फर्क ये था कि सी सरपेंट सिर्फ ईसाइयों के लिए हथियार हासिल करता था और अपने ईसाई भाइयों से ही मुनाफा भी हासिल करता था, जबकि क्रिस्टोफर मैकी मुनाफा हासिल करने के लिए मुल्क व मजहब की तफरीक नहीं करता था। जिन लोगों से आमदनी ज्यादा होती थी वहां तक हथियार पहुंचा देता था। यही वजह थी कि वो फलस्तीनी मुजाहिदीन को भी हथियार सप्लाई करता था। सी सरपेंट की दुश्मनी का एक सबब ये भी था कि क्रिस्टोफर मैकी गोल्डन रैकेट वालों को परेशान करता था और इनसे अच्छी खासी रकमें वसूल करता रहता था। मैं समंदर के किनारे रेत पर जायचा बनाने के बाद प्लेथी मारकर बैठ गया था। दोनों हाथ घुटनों पर रख लिए थे, आंखें बंद कर ली थी, जैसे मुराकबे में पहुंच गया हूँ। मेरे करीब वो तमाम मुजाहिदीन हदीका के साथ बैठे हुए इस इंतजार में थे कि मैं इन्हें मुखातिब करूं। मैं सी सरपेंट के मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल करता रहा, इस किले के बारे में भी मालूम करता रहा। फिर आंखें खोल दी, सर उठाकर हदीका की तरफ देखा तो वो उठकर खड़ी हो गई। मैंने इसे अपने करीब आने का इशारा किया। वो करीब आकर मेरे सामने दोजानो होकर बैठ गई। मैंने कहा, अपने इस साथी को बुलाओ जिस पर सबसे ज्यादा एतमाद हो। इसने इशारे से इसी नौजवान को बुलाया जो मुझे मुखातिब कर चुका था, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। वो भी हमारे पास आ गया, हदीका के बराबर मेरे रूबरू दोजानो होकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरे पास मालूमात का जो जखीरा है इसे मैं सब के सामने जाहिर नहीं कर सकता। मैं दूध का जला हूँ, छाछ फोंक फोंक कर पीता हूँ। बुरा मानने की बात नहीं है, मैं तमाम मुजाहिदीन पर एतमाद नहीं कर सकता। मेरे नौजवान दोस्त, तुम भी मेरे अली अजनबी हो, लिहाजा मैं तुम पर भी बहुत सोच समझ कर एतमाद करूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो मैं इसका नाम मालूम कर चुका था, लेकिन पूछना जरूरी था। इसने जवाब दिया, मेरा नाम विरासत हुसैन है। मिस्टर विरासत, तुम्हारे इन साथियों में कितने जवान अंग्रेजी बोलते और समझते हैं? इनमें सिर्फ 2 अंग्रेजी जानते हैं, बाकी सब मुकामी जुबान बोलते और समझते हैं। विरासत की बातों ने मुझे और ज्यादा मोहतात बना दिया। मैंने कहा, इस किले में दाखिल होने के बाद अगर हम दुश्मनों पर गालिब आ जाएंगे तो इस कदर फायदा हासिल होगा जिसकी तवक्को तुम में से कोई नहीं कर सकता। क्या तुम कभी इस किले के अंदर गए हो? इसने इनकार में सर हिलाया, फिर कहा, मेरा एक ईसाई दोस्त है जो वो इस किले के बारे में बताता है कि रास्ते बहुत पेचीदा हैं, कमरे एक दूसरे से गुडमुड हैं, पहचाने ही नहीं जाते कि हम किस कमरे से निकल कर गए थे और किस कमरे में पहुंच रहे हैं। मेरा वो ईसाई दोस्त या तो सच कह रहा था या मुझे मुसलमान समझकर इस किले को पूरे सरार बना रहा था। मैंने कहा, इसने दुरुस्त कहा था, किले के अंदरूनी रास्ते बहुत ही पेचीदा हैं। ये बाहर से जैसा खंडर नजर आता है, इसका अंदरूनी हिस्सा इतना ही जदीद तर्ज का नमूना है। हाँ, हर तरह के ऐशो आराम का सामान मौजूद है। दूर दराज से स्मगलरों और दीगर जुराइम पेशा अफराद से राब्ता कायम करने के लिए ट्रांसमीटर से लेकर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात और कंप्यूटर वगैरह से काम लिया जाता है। इनके यहाँ ऐसे कंप्यूटर भी हैं जो इंसाइक्लोपीडिया का काम करते हैं और दुनिया की तमाम मालूमात फराहम करते हैं। हथियारों में रिवाल्वर और पिस्तौल से लेकर दूर मार राइफलें तक मौजूद हैं। यानी वो ऐसा मजबूत और मुस्तहकम किला है जिसके अंदर एक फौज भारी तादाद में हिमा वक्त चुकन्ना रहती है। अब बताओ, क्या इस किले में दाखिल होना पसंद करोगे? जनाब, हदीका मुझे इसलिए साथ लाई है कि मैं मौजूदा महम के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करूं और इसे अपने साथियों तक पहुंचाऊं। मैं नौजवान मुजाहिदीन फोर्स में से एक मशीर की हैसियत रखता हूं। मेरी तरह और 5 नौजवान हैं जो मुख्तलिफ महमात के सिलसिले में प्लानिंग करते हैं, तरीकाकार इख्तियार करते हैं, फिर इस महम को सर करने के लिए कदम उठाते हैं। आप जो सिचुएशन बता रहे हैं, इसके तहत वहाँ का कामयाबी नामुमकिन है। एक तो वो मजबूत किला है, अंदर जाना ही दुश्वार है। अगर चले गए तो वहाँ से निकलना और वहाँ से कुछ हासिल करके
لانا جوئے شیر لانے کے برابر ہوگا۔ پھر وہاں جدید ہتھیار کے ساتھ ایک فوج بھاری تعداد میں موجود ہے جو ہر وقت چوکنی رہتی ہے۔ اس پرانے کھنڈر نما قلعے کے اندر جدید الیکٹرانک آلات نصب ہیں۔ دور دراز کے علاقوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کمپیوٹر وغیرہ ہیں۔ جتنی معلومات آپ نے حاصل کی ہیں ہو سکتا ہے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ رہ گیا ہو۔ ان حالات میں کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ ہم اس قلعے کے اندر داخل ہو کر صحیح سلامت واپس آ جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اپنے ساتھیوں کو وہاں جانے کا مشورہ دینا گویا خودکشی کرنے کا مشورہ دینا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی حدیقہ نے ریت پر زور سے ایک ہاتھ مارا، ایک جھٹکے سے گردن گھما کر وراثت کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو ہم قلعے میں جائیں گے، ضرور جائیں گے، اپنی جان پر کھیلنے جائیں گے۔ اس نے ریت پر ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھ کو قلعے کی طرف گھمایا اور انگلی سے اشارہ کیا۔ میں نے کہا حدیقہ میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو، میں وہاں جاؤں گا تو تم بھی جان پر کھیلنے کے لیے وہاں جاؤ گی، لیکن سبھی مجھ پر اس حد تک اعتماد نہیں کر سکتے۔ جب چاروں طرف آہنی دیواریں ہوں، اندر جانے کا راستہ ہو، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو بھلا کون میری بات پر بھروسہ کرے گا؟ تم سر ہلا کر ہاں یا نہ میں جواب دو۔ کیا ایسے 20 مجاہدین تیار کر سکتی ہو جو ہم پر اندھا اعتماد کریں اور جان کی بازی لگا کر قلعے میں داخل ہونا پسند کریں؟ حدیقہ نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ میں نے کہا پھر یہاں سے جاؤ، میں تنہا مراقبے میں رہوں گا، تم خوب سوچ سمجھ کر اس مہم کے لیے مجاہدین کا انتخاب کرو، پھر انہیں میرے پاس لے آؤ۔ اندھیرا ہو چلا ہے، میں اسی ساحلی علاقے میں کہیں بھی مل سکوں گا، میرے لیے کچھ کھانے کو لے آنا۔ وراثت حسین نے کہا مجھے افسوس ہے میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیشہ حاضر ہو سکتا ہوں، کیا مجھے جانے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا ہاں تم جا سکتے ہو۔ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف چلا گیا۔ میں نے حدیقہ سے کہا میری بات توجہ سے سنو، میں کوشش کروں گا کہ قلعے کے 3 دروازے تم لوگوں کے لیے کھلے رہیں، اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا تو اپنے ساتھ رسے کا ایک بنڈل لے آنا، ہو سکتا ہے کہ قلعے کی دیواروں پر کمند ڈالنی پڑے۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے پاس سائلنسر لگے ہوئے ریوالور لازمی ہو تاکہ زیادہ فائرنگ کی آواز گونجنے نہ پائے۔ میرا بیگ مجھے واپس کر دو۔ میں نے وراثت حسین کے سامنے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ ہماری ملاقات اب یہاں نہیں ہوگی، میں ڈیمور کی بندرگاہ میں رہوں گا، رات کے 10 بجے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تم میرے لیے کھانے کی فکر نہ کرنا، جو بتا چکا ہوں اس پر عمل کرنا، اب یہاں سے جاؤ۔ اس نے میرا بیگ میرے حوالے کر دیا جس میں کرسٹوفر میکی کے تمام اہم کاغذات اور ٹرانسمیٹر وغیرہ موجود تھے۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گئی، پھر ان کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ میں انہیں جاتے دیکھتا رہا، جب وہ بہت دور چلے گئے تو میں نے ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کیا۔ ڈیمور میں رہنے والے ایک ماتحت سے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا میں قلعے کے مشرقی ساحل پر آبادی سے ذرا دور موجود ہوں، میرے لیے فوراً گاڑی لے آؤ۔ 25 منٹ کے بعد ہی ایک جیپ ساحل پر نظر آئی، وہ بہت دور رک گئی تھی، اب ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ میں نے پھر رابطہ قائم کر کے پوچھا کیا بات ہے؟ ہم جیپ لے کر ساحل پر پہنچ گئے ہیں، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ بات کرنے والے نے اپنے علاوہ 4 آدمیوں کے نام بتائے۔ کرسٹوفر میکی کی ڈائری میں وہ تمام نام موجود تھے۔ میکی ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتا تھا۔ میں نے کہا انتظار کرو، ابھی آتا ہوں۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، پھر بولنے والے کے دماغ کے ذریعے یکے بعد دیگرے باقی 4 ماتحتوں کے دماغ میں پہنچنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر یقین ہو گیا کہ وہ 4 وفادار ہیں اور مجھے کسی حالت میں دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی وجہ سے نظر آ گئے تھے، اب ہیڈ لائٹس بجھ گئی تھی، میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد تیزی سے چلتا ہوا جب قریب پہنچا تو وہ 5 میرے سامنے الرٹ ہو گئے۔ میں نے دور قلعے کے جانب دیکھا، تاریکی میں وہ ایک سیاہ ہیبلے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں نے ایک ماتحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سینڈو آج رات میں اس قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تاریکی میں صحیح طرح نظر تو نہیں آ رہے تھے، لیکن میں سینڈو کے دماغ میں رہ کر معلوم کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا سر آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں سی سرپنٹ ایک شیطان کی طرح ظاہر بھی ہے اور پر اسرار بھی۔ لوگ اس کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اگر آج تک کوئی دشمن اس قلعے کے دروازے پر قدم نہیں رکھ سکا، آج اس کی اجازت کے بغیر قلعے میں داخل ہونے کا بہترین موقع ہے اور میں یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ کیا تم 2 عدد موٹر بوٹ کا انتظام کر سکتے ہو؟ موٹر بوٹ ایسی ہوں جن کے سامنے والے حصے میں سرخ رنگ کی پٹی ہو، اس پٹی کے اوپر جلی حروفوں سے لکھا ہو ICG
یہ اسرائیل کے کوسٹ گارڈز کا مخفف ہے۔ سینڈو نے پوچھا کہ ہم اسرائیلی بن کر وہاں جائیں گے؟ میں تم لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ فلسطینی سرفرے مجاہدین ہیں، یہ کس دن کام آئیں گے؟ میں انہیں قربانی کے بکرے بنا کر لے جاؤں گا۔ ایک نے پوچھا لیکن آپ تنہا ان کے ساتھ جائیں گے تو آپ کو خطرات پیش نہیں آئیں گے؟ میں نے جواب دیا تم لوگوں کو ابھی یہ نہیں معلوم ہے کہ گولڈن ریکٹ والے میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کے آدمی مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ سی سرپنٹ اکثر دوہری چالیں چلتا ہے، ایسے وقت وہ چاہتا ہے کہ میں گولڈن ریکٹ والوں کے ہاتھ نہ آؤں اور اس کے مفاد کے مطابق معاہدہ کر لوں، میں خود اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ یہ فلسطینی مجاہدین مجھے قیدی بنا کر لے جائیں گے۔ میں نے مجاہدین کو یہ لالچ دیا ہے کہ وہاں سے انہیں ان کی خواہش کے مطابق ہتھیار دستیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ اسرائیلی لانچ یا موٹر بوٹ جب اس قلعے کے ساحلی گیٹ تک جاتی ہے تو ان کے لیے رکاوٹیں نہیں ہوتی، اس لیے میں اسرائیلی طرز کی موٹر بوٹ استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جیپ میں بیٹھ کر بندرگاہ کی طرف جانے لگے۔ میں نے کرسٹوفر میکی کے ماتحتوں کو حقیقت اس لیے نہیں بتائی کہ وہاں تمام مخالف گروہ اور دوسرے جرائم پیشہ تنظیموں کو فلسطینی مجاہدین سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر انہیں یہ پتا چلتا کہ میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں تو گولڈن ریکٹ والوں کی طرح کرسٹوفر میکی کے اپنے ماتحتوں کو بھی مجھ پر شبہ ہونے لگتا۔ میں قصہ مختصر کرتا ہوں۔ 2 عدد موٹر بوٹ کا انتظام ہو گیا۔ 10 بجے حدیقہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا تھا 20 مجاہدین میں سے 10 میرے ساتھ موٹر بوٹ میں جائیں گے، باقی 10 تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم قلعے کے سامنے والے 2 دروازوں سے داخل ہو جاؤ گی۔ کرسٹوفر میکی کے ماتحت ان دروازوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اس وقت 10:25 ہوئے ہیں، تم 12:30 بجے تک اس قلعے میں پہنچ جانا۔ میں نے کرسٹوفر میکی کے ایک ماتحت کو حدیقہ کے ساتھ کر دیا تاکہ اس ماتحت کے دماغ کے ذریعے حدیقہ اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی کر سکوں۔ حدیقہ نے 10 ایسے مجاہدین کو میرے ساتھ کیا جن میں سے 8 انگریزی جانتے تھے، باقی 2 مقامی زبان بولتے تھے۔ وہ سب اپنی شانوں سے اسٹین گنے لٹکائے ہوئے تھے۔ میری ہدایت کے مطابق انہوں نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور بھی رکھ لیے تھے۔ ہم ٹھیک 11 بجے بلیک پورٹ سے روانہ ہوئے۔ میں نے سی سرپنٹ کے ذریعے معلوم کر لیا تھا اسرائیل کے مغربی ساحل سے اکثر رات کو ہتھیار اس قلعے میں پہنچتے تھے اور وہ ہتھیار مارونی عیسائی گروہ تک پہنچائے جاتے تھے۔ اس بار 2 موٹر بوٹ میں 10 ایسے اسرائیلی فوجی آ رہے تھے جو یہاں پہنچ کر مارونی عیسائی نوجوان کو خانہ جنگی جاری رکھنے کے سلسلے میں باقاعدہ ٹریننگ دینے والے تھے۔ دوسری طرف آدھی رات کے بعد عزت علی بیروت پہنچ کر گولڈن ریکٹ کے مختلف اڈوں پر چھاپے مارنے والا تھا۔ میں چاہتا تھا ایسے وقت لیلا بھی باقی 4 اڈوں پر کامیابی سے چھاپے مارے اور اپنے ریکارڈ میں نمایاں کارکردگی کا اضافہ کرے۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ شام تک پاکستانی میکی کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ اسے تلاش بھی کیا تھا لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ اب وہ مایوس ہو کر سو جانا چاہتی تھی۔ مایوسی اس بات کی تھی کہ یہاں آنے کے بعد اب تک اس نے کوئی نمایاں کارنامہ انجام نہیں دیا تھا۔ اسی وقت میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ کاغذ قلم اٹھائے۔ وہ سوچنے لگی میں کاغذ قلم کیوں اٹھانا چاہتی ہوں۔ سوچنے اور انکار کرنے کے باوجود اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کاغذ اور قلم کو اٹھایا، پھر بے اختیار ان 4 خفیہ اڈوں کے پتے لکھنے لگی۔ ان اڈوں کے جو سرگنا تھے ان کے نام بھی اس نے لکھے۔ پھر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ یوں بھی وہ آزاد تھی، صرف میرے اختیار میں تھی۔ جو کچھ وہ لکھ رہی تھی اس پر تعجب بھی کر رہی تھی اور دھڑکتے ہوئے دل سے سوچ رہی تھی میرے دماغ میں فرحاد ہیں، یقیناً فرحاد ہیں، وہی مجھ سے یہ لکھوا رہے ہیں۔ لکھنے کے دوران وہ مجھے مخاطب بھی کرتی جاتی تھی، پلیز فرحاد ایک بار مجھ سے باتیں کر لو، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں آخر کب تک مجھے آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہو گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس نے ان اڈوں کے پتے لکھ لیے تو اس کے دماغ سے چلا آیا، یقیناً وہ مجھے پکارتی رہی ہوگی لیکن میرا موٹر بوٹ میں حاضر رہنا ضروری تھا۔ دونوں موٹر بوٹ کو چلانے والے مجاہدین تجربہ کار تھے اور جانتے تھے کہ سمندر میں کتنے فاصلے سے ایک چکر کاٹ کر 12 بجے کے بعد اس گیٹ کے سامنے پہنچنا چاہیے۔ ہم 12:20 پر اس قلعے کے قریب پہنچنے لگے۔ قلعے سے روشنی کا سگنل ملنے لگا۔ روشنی کی زبان سے پوچھا جا رہا تھا ہم کون ہیں۔ میں بھی اپنی موٹر بوٹ پر سے لائٹ کو آن آف کرتے ہوئے مخصوص اشارے دینے لگا۔ ایسے اشارے اور ان کے مخصوص کوڈ ورڈز کے متعلق سی سرپنٹ کے دماغ سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا۔ قلعے والے مطمئن ہو گئے، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی گئی۔ ہم قلعے کے اس حصے میں پہنچے جس کے
کے دو طرفہ دیواریں دور سمندر تک چلی گئی تھی۔ ان دیواروں کے درمیان موٹر بوٹ اور چھوٹی لانچیں داخل ہوتی تھی اور قلعے کے ساحلی گیٹ تک پہنچ جاتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں ان دیواروں کے درمیان سمندر کا پانی گیٹ تک پہنچ گیا تھا۔ ایک خلیج بن گئی تھی۔ ہم اس خلیج سے گزرنے لگے تو کوڈ ورڈز میں ہمارے متعلق پھر پوچھا گیا۔ میں نے بھی کوڈ ورڈز کے ذریعے جواب دیا۔ وہ پھر مطمئن ہو گئے۔ ہمیں خلیج سے گزر کر مین گیٹ میں داخل ہونے تک 15 منٹ لگ گئے۔ اس دوران کبھی میں قلعے کے ٹاور پر بیٹھے ہوئے اس شخص کے دماغ میں پہنچ جاتا تھا جو ہیڈ لائٹس اور دوربین کے ذریعے دور سمندر تک نگرانی کرتا رہتا تھا۔ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ اسرائیلی فوجی ٹریننگ دینے والے اس وقت نہ پہنچ جائیں۔ قلعے کے گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مجھے ریڈیو آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ایک اسرائیلی ٹیم سے رابطہ قائم ہو رہا ہے۔ پھر یہ اسرائیلی ٹیم کون ہے جو گیٹ سے داخل ہو رہی ہے؟ میں توجہ سے ریڈیو آپریٹر کے دماغ میں بیٹھا ان کی باتیں سنتا رہا۔ دوسری طرف سے آنے والے اسرائیلی فوجی اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے، ہم قلعے کے قریب پہنچ گئے ہیں، شاید آدھا گھنٹے میں قلعے کے دروازے تک پہنچ جائیں۔ ریڈیو آپریٹر نے کہا، پلیز آپ کوڈ ورڈز بیان کریں۔ اس سے پہلے کہ اسرائیلی ٹیم کا سربراہ کوڈ ورڈز بیان کرتا، میں نے اسے گڑبڑا دیا۔ اس نے سنبھل کر دوبارہ کوڈ ورڈز اپنی زبان سے ادا کرنے چاہے، میں نے پھر گڑبڑا دیا۔ تیسری بار اس نے کہا، سوری مجھے سب یاد ہے، ایک ذرا بھول رہا ہوں، ابھی بیان کرتا ہوں۔ اس نے تیسری چوتھی بار کوشش کی۔ ریڈیو آپریٹر نے کہا، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، قلعے کے قریب نہ آنا، اپنی کشتی واپس لے جاؤ، اگر آؤ گے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ وہ جب تک وارننگ دیتا رہا، ادھر سے آنے والا اسرائیلی ٹیم کا سربراہ دل ہی دل میں کوڈ ورڈز یاد کرتا رہا اور بڑی کامیابی سے یاد کرتا رہا۔ اس نے فوراً کہا، پلیز ایک منٹ، مجھے سب یاد آ گیا، میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ اس نے جیسے ہی بیان کرنا شروع کیا، پھر میں نے گڑبڑا دیا۔ اس بار اس نے کچھ دوسرے طرح کے کوڈ ورڈز بیان کیے۔ ریڈیو آپریٹر نے کہا، ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو، یہ کوڈ ورڈز کسی اور کے لیے مخصوص ہوں گے، لہذا جس کے لیے ہیں اسی کے پاس جاؤ۔ میں بار بار وارننگ دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دیٹس آل۔ اس نے ریڈیو کو آف کر دیا۔ اس وقت تک میرے ساتھی موٹر بوٹ سے اتر کر مین گیٹ کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے سیڑھیوں کی بلندیوں تک 2 قطاریں بنا لی تھی، درمیان میں میرے گزرنے کا راستہ بنا دیا تھا۔ یہ طریقہ کار پہلے ہی انہیں سمجھا چکا تھا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ فوجی جوان اپنے کمانڈر کے اطراف مضبوط دیوار بن کر کس طرح اسے حفاظت سے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب میں ان کے درمیان پہنچا تو وہ گیٹ کی طرف پلٹ گئے، فوجی انداز میں چلنے لگے۔ میں ان کے درمیان چلتا ہوا گیٹ کے سامنے پہنچا۔ وہاں بھی میں نے سوال کے جواب میں کوڈ ورڈز ادا کیے۔ پھر قلعے کا وہ مضبوط ساحلی دروازہ جو اسمگلروں اور دوسرے جرائم پیشہ افراد کے لیے کھولا جاتا تھا، ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اندر داخل ہوئے، لیکن اب ہم تیز روشنی کی زد میں تھے، مجاہدین کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ پتلون، شرٹ اور جیکٹ وغیرہ میں تھے۔ چہروں کی تشخیص نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اسرائیلی ہیں یا لبنانی، مسلمان ہیں یا عیسائی، لیکن میرا چہرہ پہچان لیا گیا۔ دور کسی نے چیخ کر وہاں کی مقامی زبان میں کچھ کہا۔ میں نے فوراً ہی اپنے ایک ساتھی کے دماغ میں پہنچ کر اس کا ترجمہ معلوم کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے یہ تو کرسٹوفر میکی ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔